آج ہم لوگ بڑے افسوس کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے اندر آپس میں دوریاں کیوں ہیں، نفرتیں کیوں ہیں، قطع تعلق کی آپس میں کیوں ہے، رشتہ دار، دوست احباب، سگے بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے سے کیوں کٹے ہوئے ہیں اور دوریاں کیوں پیدا ہوتی ہیں، قطع تعلق کی تک نوبت کیوں آتی ہے۔ اس کے چند ایک اسباب ہیں میرے دوستو۔ دکھ کا اظہار تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن وہ اسباب کہ جن کی وجہ سے آپس میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، دلوں میں فرق آتا ہے، ان اسباب کو ختم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ آج میں وہ انتہائی اختصار کے ساتھ وہ اسباب ذکر کروں گا کہ جس سے ہمارے درمیان آپس میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، دلوں میں فرق آتا ہے۔ وہ اسباب کیا ہیں؟ پہلا سبب، ہمارے آپس کے جو تعلقات ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلقات، ان تعلقات میں ہم اعتدال نہیں رکھتے۔ جب دوسروں سے ہمارا تعلق بنتا ہے یا کوئی دوسرا ہم سے تعلق بنا لیتا ہے تو ان تعلقات میں ہم اعتدال نہیں رکھتے، میانہ روی نہیں رکھتے۔ تو تعلقات میں اعتدال رکھنا، یہ بھی نہ رکھنا، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے آپس میں دوریاں پیدا ہونے کا۔ جب تعلق ہمارا بنتا ہے تو پھر کھانا پینا بھی اکٹھا، اٹھنا بیٹھنا بھی اکٹھا، شاپنگ بھی اکٹھی، اور شادی بیاہ میں جانا بھی اکٹھا، غمی خوشی بھی اکٹھی، کاروبار بھی اکٹھا، معاملات بھی اکٹھے، حتیٰ کہ ان تعلقات کی بنیاد پہ ہم آپس میں اپنے بچے اور بچیوں کے رشتے بھی کر لیتے ہیں۔ الگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنا تعلق انسان بڑھا لے تو پھر بعض اوقات دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو تعلقات میں ایک تو ہمیں اعتدال رکھنا چاہیے، اعتدال سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ نمبر دو، دوسرا سبب یہ ہے کہ ہر وقت دوسروں کے گھر آنا جانا، دوسروں کے گھروں میں گھسے رہنا، کبھی آپ ان کے گھر جا رہے ہیں، کبھی وہ آپ کے گھر آ رہے ہیں، کبھی آپ کی فیملی ان کے گھر جا رہی ہے، کبھی ان کی فیملی آپ کے گھر آ رہی ہے، اور یہ آنا جانا لگا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات آپس میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، دل میں فرق آتا ہے۔ تو لہذا آنا جانا بھی ایک دوسرے کے گھر انسان کو بقدر ضرورت رکھنا چاہیے اور موقع محال دیکھ کے جانا چاہیے۔ بغیر بلائے اور بغیر بتائے بھی کسی کے گھر انسان کو نہیں جانا چاہیے۔ آج معاشرے میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہر وقت کبھی وہ ادھر آ رہے ہیں، کبھی وہ ادھر جا رہے ہیں۔ آپس میں جہاں تعلقات زیادہ ہوتے ہیں تو زیادہ آنے جانے سے بھی آپس میں ایک دوسرے کی جو قدر ہوتی ہے، جو ایک احترام ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی بقدر ضرورت رکھیں۔ نمبر تین، دوسروں پر اپنی رائے، اپنا فیصلہ زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کرنا، دوسرے سے اپنی رائے یا اپنی بات منوانے کی کوشش کرنا، یہ بھی بہت بڑا سبب ہے کہ جس سے بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، متعلقین میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے بھی اس سبب سے بھی انسان کو گریز کرنا چاہیے۔ انسان دوسروں کو اپنی بات بتلا دے، اپنی رائے پیش کر دے، لیکن اپنی رائے کو، اپنے فیصلے کو انسان زبردستی دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کرے۔ نمبر چار، دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے دوسروں کے آپس میں نفرتیں پیدا ہونے کا، دوریاں پیدا ہونے کا۔ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔ ہماری عادت کیا ہے؟ ہم ایک تو خود دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں، اور نمبر دو، دوسروں کو بھی یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی کریں۔ جب ہم خود کریں گے یا دوسروں کو موقع دیں گے، ظاہر بات ہے دلوں میں فرق آئے گا، دوریاں پیدا ہوں گی۔ نہ خود کسی کے معاملات میں دخل اندازی کریں اور نہ دوسروں کو یہ موقع دیں کہ وہ آپ کے معاملات میں دخل اندازی کریں۔ اور پانچواں سبب یہ ہے کہ دوسروں کے معاملات کی، گھریلو معاملات کی، نجی معاملات کی، انکم کے معاملات کی، نوکری کے معاملات کی، دفتر اور جماعت کے معاملات کی کھود کرید کرنا، ان کے عیب جاننے کی کوشش کرنا، ٹٹولنے کی کوشش کرنا، اور پھر ان کو پھیلانے کی، اس میں مداخلت کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے آپس میں دوریاں پیدا ہونے کا، دلوں میں نفرتیں پیدا ہونے کا۔ لہذا کوشش کریں دوسروں کے نجی معاملات ہوں، گھریلو معاملات ہوں، کاروباری معاملات ہوں، کسی کے معاملات کی، کسی کے راز کی باتوں کی کھود کرید نہ کریں، کسی کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑیں، کسی کی کمزوریاں تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں، اور پھر تلاش کرنے کے بعد ان کو پھیلانا، دوسروں کو بتانا، لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے آپس میں دوریاں پیدا ہونے کا۔ لہذا یہ 5 اسباب جو میں نے بیان کیے ہیں، نمبر 1، تعلقات میں اعتدال نہ رکھنا، نمبر 2، ہر وقت دوسروں کے گھر آنا جانا، ان کے گھروں میں گھسے رہنا، نمبر 3، دوسروں پر اپنی رائے
زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کرنا، اپنا فیصلہ منوانے کی کوشش کرنا۔ نمبر 4، دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرنا، مداخلت کرنا۔ اور نمبر 5، دوسروں کے معاملات کی کھود کرید کرنا۔ یہ 5 اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہمارے درمیان نفرتیں ہیں، دوریاں ہیں، اور دلوں میں فرق ہے، اور بھائی بھائی سے کٹا ہوا ہے، اور چچا اپنے بھتیجے سے کٹا ہوا ہے، ماموں جو اپنے بھانجے سے کٹا ہوا ہے، اور رشتہ داروں سے کٹے ہوئے ہیں۔ لہذا ان 5 اسباب کو ختم کرنا، دور کرنا ضروری ہے۔ جب تک ہم نہیں کریں گے، ہمارے آپس کے تعلقات، ہمارے آپس کے معاملات یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو بھی ان 5 اسباب کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔